جبرائیل سے کہا اے جبرائیل میں واپس جاؤں گا، لوگ مجھے جھٹلائیں گے، واقعہ معراج کو تسلیم نہیں کریں گے۔ میرے آقا کو جبرائیل امین عرض کی، فرمایا سونیا پریشان ہونے دی لوڑ کوئی نہیں، ساری دنیا میں اگر جھوٹا کے میرا صدیق جڑا ہے تیرا یار ابو بکر تیری صداقت کا جھنڈا اٹھاوے گا، کوئی مننے نہ مننے ابو بکر تے گواہی دے گا۔ کوئی گل بنی میرے ابھی نہیں آگے اعلان کیتا کہ میں رات تھوڑے جہ حصے دے اندر عرشہ تو ہو کے آیا ہوں، اتنا ٹائم لگا کہ بستر بھی گھر میں جڑا دروازہ کھولیا اُدھی نوری بھی اجی ہلدی پئی ہے، حضور واپس بھی آ گئے، جنت رو بھی دیکھیا، بلال غلامہ دے اپنے محل بھی دیکھے جنت دے اندر، دوزخ نو بھی دوروں ملاحظہ کیتا، اتنا سخت عذاب اپنی امت واسطے پھر دعا کی دیا کہ مولا اس دوزخ کو میرے امتیوں کو بچاوی، اس دوزخ کو بچاوی، دوزخ نو بھی ملاحظہ دیکھیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کے اعلان کر دیتا کہ میں معراج کر کے آیا، کافروں نے ہنسنا شروع کر دیتا، کافروں نے مذاق کرنا شروع کر دیتا، شکر بنانا شروع کر دیتا۔ ابو جہل اٹھیا، دوڑتا جا کے ابو بکر صدیق ہو گیا، کہنے لگا جس نبی نو صادق الامین آتا ہے اتنا بڑا جھوٹ میں بولتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے آکھیا ابو جہل میری گل سن لے، یا تے تو پیا جھوٹ بولتا ہے، اگر میرے نبی دیا لبا وچوں یہ گل نکلی ہے کہ میں معراج تو ہو گیا، فرمایا قسم پیدا کرنے والے رب دی میرا نبی جھوٹ تو پاک ہے، میرا نبی ضرور الجھت کے آوے گا۔ جدوں اس گل دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ میرے یار میرے دلدار نے میری غیر موجودگی دے اندر میری سچائی دی گواہی دیتی ہے، مینوں سچا کیا ہے، فرمایا سونیا میرے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تو مینوں سچا کیا ہے، جا کے مطلب ہن تینوں لوگ دنیا صدیق اکبر آکھے گی، تو میں نے سچا کیا ہے، میری سچائی دی گواہی دیتی ہے، جا قیامت تک لوگ تینوں صدیق نہیں صدیق اکبر آکھیں گے۔ تو برادران اسلام اس ٹائم ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہاں منیا، آج بھی کچھ ایسے ہیں جنہیں نہیں مندے آدھن کھابے بچ گئے تھے، آ گئے تھے، چلے گئے۔ بہرحال ساڈا ایمان ہے، ساڈے نبی روح اور جسم دے نال معراج تے گئے، اپنے جسم دی آنکھاں نال اپنے خدا دا دیدار کیتا۔ تو برادران اسلام مختصر اس کا پیغام ہے یہ معراج دا ساڈے واسطے تحفہ نماز نماز پڑھنی چاہیے، یہ جنت کی چابی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے غلاموں نماز تسی پڑھو دے تے میری آنکھاں ٹھنڈیاں ہون دیاں، حضور نو اگر سکون دینا ہے، حضور نو اگر ٹھنڈک دینی ہے تے پھر نماز پڑھیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ساری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شکر پہ قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔